بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر اب سے تقریباً 100 سال پرانی ہے۔ یہ تصویر بغداد شہر کے پاس ایک جگہ ہے، بغداد سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر، جسے مدائن کہا جاتا ہے، وہاں کی یہ تصویر ہے۔ اس منظر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام منظر نہیں ہے، بلکہ یہ دو صحابہ کرام حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا جنازہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ اب سے تقریباً 100 سال پہلے حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کو کھودا گیا تھا کسی وجہ سے، تو ان کا جسم بالکل صحیح و سالم موجود تھا، تو اس موقع پر کسی نے یہ تصویریں بنائی تھی، تو ان کو وہاں سے لے جایا جا رہا ہے اور دوسری جگہ لے جا کر پھر ان کو دفن کر دیا گیا، وہاں دفن کر دیا گیا جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کی کوئی بنیاد موجود ہے؟ کیا کوئی واقعہ تاریخ کے اندر اس طرح کا واقعتاً پیش آیا تھا کہ صحابہ کرام کی قبروں کو کھولنا پڑا کسی وجہ سے، اور پھر ان کے جسموں کو دوسری جگہ لے جایا گیا اور ان کے جسم صحیح سالم تھے، ہزاروں لوگوں نے ان کے جسموں کو دیکھا؟ کوئی اس طرح کی بات ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں جو واقعہ ہے مشہور واقعہ ہے، بہت سی کتابوں کے اندر یہ نقل ہوا ہے۔ میں اس واقعے کو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ، جو ظاہر ایک بہت ہی معتبر نام ہے، انہوں نے ان کی جو مشہور معروف کتاب ہے جہان دیدہ، جس میں حضرت نے اپنے سفر نامے لکھے ہیں، تو اسی واقعے کو حضرت نے جو جس طرح سے سنایا ہے حضرت کے الفاظ میں اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں۔ آپ اس کو واقعے کو سنیں، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور واقعتاً یہ عجیب و غریب اور انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت نے اس واقعے پر عنوان بھی یہی قائم کیا ہے کہ ایک عجیب ایمان افروز واقعہ۔ پھر اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر، خیال رہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ ایک الگ صحابی ہیں اور حضرت عبداللہ بن جابر یہ الگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر کے مزارات کے ساتھ اسی صدی میں ایک عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ رونما ہوا، جو آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ واقعہ میں نے پہلی بار جناب مولانا ظفر احمد صاحب انصاری متظلم سے سنا تھا، پھر بغداد میں وزارت اوقاف کے ڈائریکٹر تعلقات عامہ جناب خیر اللہ حدیثی صاحب نے بھی اجمالاً اس کا ذکر کیا۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے۔ اس وقت عراق میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی قبریں اس وقت یہاں یعنی جامعہ مسجد سلمان کے احاطے میں نہیں تھی، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے وہ جامعہ مسجد کے اندر موجود ہے، تو پہلے یہ قبریں وہاں نہیں تھی بلکہ دوسری جگہ پر موجود تھی، تو اسی کا ذکر حضرت کر رہے ہیں کہ یہاں یہ نہیں تھی، بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلمان کے درمیان کسی جگہ واقع تھی۔ 1929 میں بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر اس سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کر دو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ گہری کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس رہا ہے یا نہیں۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا، جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی بعین ہی یہی خواب دیکھا ہے۔ اس وقت مشورے اور بحث و تمہیز کے بعد رائے قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کی قبر مبارک کو کھول کر دیکھا جائے اور اگر پانی وغیرہ آ رہا ہو تو ان کے جسموں کو منتقل کیا جائے۔ اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کر لیا۔ چونکہ قرون اولیٰ کے دو عظیم بزرگوں اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو کھولنے کا یہ واقعہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا، اس کے لیے ایک تاریخ مقرر کی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب اس ارادے کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدرے مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہے وہ آ سکے۔ چنانچہ حکومت عراق نے حج کے بعد کی ایک تاریخ مقرر کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی خلقت کا اس قدر ازدحام ہوا کہ حکومت نے سب کو یہ عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں دور تک فٹ کی تاکہ جو لوگ براہ راست قبروں کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکیں وہ ان اسکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں
اور ہزارہ افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی نعش مبارک صحیح و سالم اور تر و تازہ تھی، بلکہ ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا۔ اس نے نعش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر کے بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ نعش مبارک کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں تک لے جانے کے لیے نعش مبارک کو جنازے پر رکھا گیا، اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزارہ افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس طرح اب ان دونوں بزرگوں کی قبریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب انصاری متظلم کا بیان ہے کہ 1929 کا یہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں اخبارات کے اندر اس کا بڑا چرچا ہوا تھا، اور اس وقت ہندوستان سے ایک ادبی گھرانے کا ایک جوڑا عراق گیا ہوا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا، اور غالباً بیوی نے اپنے سفر کی روداد ایک سفر نامے میں تحریر کی جو کتابی شکل میں شائع ہوا، اور اس کی ایک کاپی حضرت مولانا متظلم کے پاس محفوظ ہے۔ اس سفر نامے میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس وقت کسی غیر ملکی فرم کے ذریعے اس پورے عمل کی عکس بندی بھی کی گئی تھی، اور بہت سے غیر مسلم بھی یہ واقعہ خاص طور پر دیکھنے آئے تھے۔ وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف بہت متاثر ہوئے بلکہ بہت سے لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر اسلام بھی قبول کیا۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دین کی حقانیت کے ایسے معجزے کبھی کبھی دکھلاتے ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان کو آفاق میں بھی اور خود ان کے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی دین حق ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ حضرت جابری کے صاحبزادے ہیں تو یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ان کے دادا کے ساتھ بھی بعین ہی اسی طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ واقعہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے سب سے پہلے شہید تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عمر بن جموح کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن فرما دیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگدستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن تک میسر نہ تھے، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا جس میں چہرہ تو چھپ گیا لیکن پاؤں کھلے رہے، جن پر گھاس ڈالی گئی۔ اتفاق سے یہ قبر نشیم میں واقع تھی۔ 40 سال بعد حضرت معاویہ کے زمانے میں یہاں سیلاب آ گیا اور وہاں سے ایک نہر بھی نکالنی تھی۔ اس موقع پر قبر کو حضرت جابر کی موجودگی میں کھولا گیا تو دونوں بزرگوں کے اجسام بالکل صحیح و سالم و تر و تازہ تھے، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر جو زخم تھا ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگا، پھر ہاتھ دوبارہ وہاں رکھا تو خون بند ہو گیا۔ یہ بات حضرت نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے نقل فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ جہان ندیدہ میں نقل فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔